کھلانا پلانا بنانا مٹانا ہنسانا رلانا سلانا جگانا. یعنی شاعر نے یہ بات کی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا ہے، ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ہر انسان کی موت کا وقت ایک مقرر ہے اور اللہ ہی ہمیں ہے جو ہمیں اس دنیا میں رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کی صفات میں شامل ہے کہ وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے. وہ ہمیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. ہمارے دکھ مصیبتیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، ہماری خوشیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں. ہمارا سلانا جگانا ہر ایک کام اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ نے اس کا ذمہ اپنے سر لیا ہے. شاعر نے یہ بات کی ہے کہ اللہ نے، چونکہ وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو ہماری ہر انسان کا ہر ایک کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور وہ مقررہ وقت پر اس کو ادا کرتا ہے. کس کو کس وقت کیا مصیبت آنی ہے، کون سی خوشی ملنی ہے، کیا ہونا ہے، یہ سب اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. اور اللہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو معافی عطا کرتا ہے، اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے، اس کو خوشیاں عطا کرتا ہے. پھر شاعر نے دعا کی ہے اللہ سے کہ اے اللہ، ہماری دن رات صرف تجھ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اس راہ پر جو تجھے پسند ہے، جو تیری راہ ہے، جو تجھ تک آتی ہے، جو تو نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے تمام عالم کو بتا دی تھی. ہمیں قرآن کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس راہ پر چلنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے، نہ کہ اس راہ پر جو تجھے پسند نہیں ہے. ہمیں ساری دنیا کا ادب سکھا، ساری دنیا کے کام سکھا، بزرگوں بچوں کے ادب کرنا سکھا، تاکہ تو ہم سے خوش ہو جائے اور ہم ہمیشہ تیری بڑائی کو اپنے دل میں رکھیں، تجھ کو ایک مانیں، تیرے اصولوں پر چلیں اور ہمیشہ تیری یاد ہمارے دل میں ہو. شاعر نے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ ان نعمتوں کے بدلے صرف اور صرف چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اس نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نیک راستے پر چلنے کے لیے پیدا کیا. وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں پر شکر، اس کی عبادت کر کے کریں اور اس کی یاد کو ہمیشہ دل میں رکھیں. ایسا کام نہ کرے جو اسے پسند نہیں ہے. اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں، اسی سے وہ خوش ہوتا ہے. تو شاعر شبنم کمالی نے پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس کی صفات کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اس نے آخر میں اللہ سے دعا کی ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلانا. اس کے بعد اپنی کاپی پر مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے. یکتا، اکیلا، بے مثل، ایک یعنی جس کا کوئی جوڑ نہ ہو. التجا، گزارش یا درخواست. جلوہ فکر، نمودار ہونا، ظاہر ہونا کسی چیز کا. مدعا، مطلب یا مقصد. خورشید، سورج. زینت، خوبصورتی یا سجاوٹ جو ہوتی ہے. بالا، اونچا، بلند. عظمتوں، عظمت کی جمع یا بڑھائی جسے بولتے ہیں. فضل، مہربانی. مشکل الفاظ کے معنی آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے. اس کے بعد آپ اپنی کتاب میں دیے ہوئے الفاظ کے جملے کاپی پر لکھیں گے. صفت، جس کا مطلب ہوتا ہے خوبی. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. فضل، اس کا مطلب ہے مہربانی. ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، ہم مسلمان ہیں. زندگانی، زندگی. اللہ نے ہمیں زندگانی عطا کی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ زندگی اس نے ہمیں اسی لیے عطا کی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. عظمت، بڑائی یعنی اونچی شان والی. اللہ کی شان عظمت والی ہے، بہت بڑی ہے. خوشنما، خوشنما یعنی کہ جو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں جو چیز، اسے خوشنما بولتے ہیں. باغ میں خوشنما پھول موجود ہے. مشکل الفاظ کے معنی آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے. اس کے بعد آپ ایک ورک شیٹ اپنی کاپی پر حل کریں گے. ان الفاظ کے جملے اپنے الفاظ میں اپنے طریقے سے بنائیں گے.
زینت، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، سجاوٹ. دوسرا لفظ ہے مدعا. مدعا کا مطلب ہوتا ہے کوئی مقصد یا مطلب، جلوہ فکر، نمودار ہونا یا ظاہر ہونا. یکتا، ایک، اکیلا. بالا، اونچا، بلند. ان الفاظ کے جملے آپ خود سے اپنی کاپی پر بنائیں گے. تو یہ تھا آج ہم کا ہمارا پہلا درس جو آپ کے پہلے سبق سے متعلق تھا. امید کرتی ہوں آپ نے اپنا پہلا درس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.